اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک یا ایک سے زیادہ بچے ہوں اور کوئی بچہ ان میں سے معذور ہونے والا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ آپ کی جائیداد میں سے حصہ پائے گا یا نہیں پائے گا، یا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو بیٹے اور بیٹیاں صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں، ان کا بھی شریعت میں جو حصہ مقرر کر دیا گیا ہے انہیں جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور اگر کوئی معذور ہے تو وہ تو معذور ہونے کی نسبت سے دوسروں سے زیادہ ہمدردی کے لائق ہے، لیکن حصہ اس کا بھی وہی رہے گا جو شریعت میں دوسروں کا ہے۔ یعنی اگر مرد ہے تو اسے مرد والا حصہ ملے گا، اگر وہ معذور انسان جو ہے وہ عورت ہے تو اسے عورتوں والا حصہ ملے گا۔ یہ معذوری ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، انسان پیدائشی طور پر کسی لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا اور اس کی کفالت کرنا یہ اس کے والدین کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات سے جو ہے وہ آزماتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر معذور ہے تو آپ اسے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے باقی بیٹے بیٹیوں کو جائیداد دے جائیں اور کہیں کہ یہ تو مال کا استعمال کرنا ہی نہیں جانتا تو اسے کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر دوسری اولاد کے نام جو ہے جائیداد کروائیں تو اس بیٹے کے نام بھی اس کا جو شرعی حصہ ہے وہ ضرور کروائیں، اس کو اس کے شرعی حصے سے محروم نہ کریں۔ شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ معذور بچے کو جو ہے وہ اس کے حقوق سے جو ہے وہ محروم کر دیں اور اسے کچھ بھی نہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ایک بڑا نقصان جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ بالفرض اگر آپ کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹا جو ہے وہ صحت مند ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بھی صحت مند ہیں، اب بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، وہ اپنے گھروں میں چلی گئیں، اور اس بیٹے کی جو صحت مند ہے اس کی بھی شادی ہو گئی، ظاہری بات ہے آپ کی جو ہے وہ بہو آ گئی، تو اگر معذور بیٹے کے نام کچھ نہیں ہوگا تو جو آپ کی بہو آئے گی وہ آپ کے معذور بیٹے کو نہیں سنبھالے گی، چلے آپ کی زندگی میں سنبھالتی رہے گی، آپ کی وفات کے بعد انسان فطرتاً جو ہے وہ تھوڑا سا لالچی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اگر کسی کا کوئی کام کر رہا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ تو اب اگر اس کے نام کوئی جائیداد وغیرہ ہوگی تو وہ اس نیت سے جو ہے وہ خدمت کرے گی کہ چلو یہ خدمت اس کی کرتی ہوں، اور اس کی بہنیں بھی جو ہے وہ سارا معاملہ دیکھتی رہیں گی، اور کل کلاں کو وہ کہیں گی چلے ٹھیک ہے آپ نے خدمت کی ہے تو ہمیں جو اس کی فوتیدگی کے بعد جو حصہ بننا ہے ہم وہ بھی آپ کو دے دیں گی۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے معاشرے میں نے دیکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی صورت بھی جو انسان معذور ہے اسے آپ کو جو ہے اس کے حقوق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت نے انہیں ان کے حقوق دیے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، اور دیگر جو بہن بھائی ہیں جنہیں اللہ نے صحت دی ہے انہیں بھی چاہیے کہ یہ جو ہمارا بھائی معذور ہے اس کا خیال رکھیں، اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے آزمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیملی کو جس میں کوئی معذور ہے اسی معذور انسان کی وجہ سے آزمایا گیا ہو کہ ان کے اندر کوئی انسانیت ہے یا ان کی انسانیت جو ہے وہ مر چکی ہے، تو لہٰذا معذور انسان کو نہ تو آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جائیداد سے محروم کرنا ہے، اور نہ ہی بہن بھائی جو ہیں وہ وراثتی انتقال کرواتے ہوئے جو ہے اپنے اس معذور بہن یا بھائی کو جو ہے وہ محروم رکھیں۔ سب بھائی بہن بھائی جو ہے مل کے اس کی خدمت کریں، اگر تو مل کے جائیداد جو ہے اس کی وفات کے بعد بانٹ لینی چاہیے، اور اگر کوئی ایک بہن یا ایک بھائی جو ہے وہ معذور انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس کی وفات کے بعد دیگر بہن بھائیوں کو چاہیے کہ جب انہیں شریعت کے مطابق ان کا حصہ مل جائے تو وہ اپنی رضامندی سے جس بہن بھائی نے اس کی زیادہ خدمت کی ہے اسے کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بعد میں جب وہ اپنا حصہ لے لیں اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ دے سکتے ہیں، ایک دفعہ انہوں کو شریعت کے مطابق اپنا پورا حصہ لینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معذور انسان کی خدمت کرتا ہے، اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کو لباس پہناتا ہے، معذور انسان تو بدلے میں اسے کچھ نہیں دے سکتا ماں سوائے دعاؤں کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں وہ دعائیں بھی نہ دے سکے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور وہ بارگاہ رب العالمین ہے۔ تو آپ کو سب سے بہتر اجر جو فیملی کے معذور افراد کو سنبھالنے کے بدلے ملے گا وہ اللہ کی رضائیں ہیں، اللہ کا قرب ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا اجر ہے۔ عام طور پہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا،
ہو سکتا ہے کہ معذور انسان کے بارے میں جو ہے کسی کا یہ ذہن ہو کہ بھائی اس کو میں سنبھالوں گا تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا، یہ تو کچھ نہیں دے سکتا. تو بھائی اگر یہ کچھ نہیں دے سکتا تو اس کا پیدا کرنے والا خالق جو ہے وہ عالمین کے خزانوں کا مالک ہے، وہ عالمین کا پروردگار کردگار ہے. تو آپ امید رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس معذور کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ عزت دے گا، رزق دے گا، شہرت دے گا، اور آپ کی اولاد میں بھی برکتوں کا نزول جو ہے وہ فرمائے گا.